بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اچھی خوشبو بینائی کی کمی کو دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتی ہے۔ جن لوگوں کو شوگر کا مرض ہو ان کو چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کروائیں۔ کچے انار کا جوس پی لو، چربی کم ہو جائے گی۔ مسواک کیا کرو، اس سے معدے کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ رزق کی تنگی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے دسترخوان پر جو بھی روٹی کا ٹکڑا گرے اس کو فوری اٹھا کر کھا لو۔ کھیرا کھایا کرو، زندگی بھر سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ زیادہ مرچ مسالے استعمال کرنا آپ کی عمر میں کمی کرتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون بنانا کم کر دیتا ہے۔ الٹی روکنے کے لیے سونف ملے پانی سے غرارے کریں۔ پانی پی کر سونے سے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ 5 چیزیں آپ کو بیمار اور پریشان کر سکتی ہیں۔ زیادہ باتیں کرنا، دین سے دوری اختیار کرنا، کھانا زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ رات کو سونے سے قبل چائے مت پئیں، یہ آپ کی نیند کو متاثر کر سکتی ہے۔ صبح گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا کریں، اس سے آپ کے گھر میں کبھی رزق تنگ نہیں ہوگا۔ پانی ابال کر پینے سے زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ رات کو چائے کا استعمال بد ہضمی اور پیٹ کے درد کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھا کر آپ اپنا وزن بڑھا سکتے ہیں۔ ایک انار کھانے سے دل کو 40 دن تک فائدہ پہنچتا ہے۔ جو لوگ مٹھائی زیادہ کھاتے ہیں ان کو لبلبا کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائیں، اس کو اتارنے کے لیے ادرک کا رس مسل دیں، کپڑے سے داغ اتر جائیں گے۔ نہار میں کڑوے کریلے کا رس پینے سے جسم کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ بدن میں خارش ہو یا درد ہو تو گرم پانی کا غسل اس کا بہترین علاج ہے۔ جو روزانہ ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا لیتا ہے وہ کبھی جلدی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ خواب میں دعا مانگنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں کبھی دمہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ ماتھے پر زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے انسان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بنا دودھ والی چائے پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ آنسو پی جانے سے قبض کی شکایت نہیں ہوتی۔ نہانے کے فوراً بعد کان کے پیچھے تیل لگاؤ، دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دل میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صبح صبح اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو، اس سے سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ ناک میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ پانی کم پینے والے بندے کے ہونٹ جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ تر ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ قبض ختم کرنے کے لیے چائے میں سونف ڈال کر پی لیا کرو۔ بخار کے مریض افراد کو بکری کا دودھ پینا بہت فائدہ مند رہتا ہے۔ گھر میں جگہ جگہ چیونٹیاں سوراخ بنا لیتی ہیں، ان کو دور بھگانے کے لیے مٹی کا تیل سوراخوں میں ڈال دیں۔
پسا ہوا ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ پیتا ہے وہ ہمیشہ جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ موٹاپا بڑھتا جا رہا ہو تو چینی، سفید چاول اور میدے کی بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرو۔ تیز بولنے والے اکثر دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ ناظرین، چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہتر بناتی ہے۔ مونچھوں کے بال سفید ہونا یہ شوگر ہونے کی علامت میں سے ایک خطرناک علامت ہے۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرگندی کا استعمال کرنا چاہیے اور شکرگندی کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جو لوگ کچی پکی روٹی پکا کر کھاتے ہیں ان کو قبض کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ باورچی خانے کے دروازوں اور سوراخوں میں لیموں کا رس نچوڑ دینے سے آپ کے کچن سے چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں پر لگاؤ، آنکھوں کے حلقوں کے نشان ختم ہو جائیں گے۔ پیاز کے ساتھ جو کی روٹی کھانے سے پیٹ کم ہو جائے گا۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے انسان سارا دن تندرست رہتا ہے۔ تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ سیب کے اوپر شہد ڈال کر کھانے سے جسم کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو سبز الائچی کے ساتھ اخروٹ کھا لو، بار بار پیشاب آنا بند ہو جائے گا اور مثانے کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ گھٹنوں پر ہلدی کا لیپ لگا کر گرم کپڑے کی پٹی باندھ دیں، درد کا فوری آرام آ جائے گا۔ اگر سرسوں کے تیل سے پاؤں کی مالش کر لی جائے تو نہ کمر کا درد ہوگا، نہ جوڑوں کا درد ہوگا اور نہ ہی آپ کا سر درد کرے گا۔ جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا اور آپ کو پرسکون نیند بھی آئے گی۔ جو بات کرتے وقت سر کھجائے ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے کھلے اور ہر دانہ الگ الگ ہو تو 1 کپ چاول کے حساب سے 1.5 کپ پانی ڈالنا چاہیے۔ نمکین پانی سے غرارے کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ روٹی اور چاولوں کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں، اس سے آپ خوبصورت نظر آئیں گے۔ بالوں میں خشکی ہو تو بالوں میں ٹماٹر کا رس لگائیں، اس سے سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ صبح کے وقت 1 ٹماٹر کھانے سے زندگی بھر آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ الائچی معدے کو مضبوط بنا دیتی ہے، اس کا استعمال روزمرہ کی زندگی میں لازمی کریں۔ نہار میں روزانہ دودھ پینے سے 70 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے معدے میں کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے اور روکھے ہو جاتے ہیں۔ سبزی کا سالن زیادہ کھایا کریں، اس سے آپ کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھنے ہوئے چنوں کا استعمال خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور چہرے کو رونق بناتا ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر چاٹنے سے بیٹھا ہوا گلا صاف ہو جاتا ہے۔ 1 کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ مسکرانے والے ہنسنے والوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد غسل کرنے سے انسان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔
पेट में गैस भर जाए तो खाने वाला सोडा पानी में मिलाकर पियो। सब्ज़ प्याज के पत्ते बवासीर वाले शख्स को निहार मुंह खिलाने से बवासीर ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, खीरे के टुकड़े आँखों पर रखने से थकन दूर होती है। गुलाब के पानी से आँखों की सफाई करने से तकलीफ़ कम होती है। नमकीन पानी में भाप लेकर पट्ठों की सूजन कम कर सकते हैं। अदरक और लहसुन का कहवा पीने से पट्ठों की अकड़न ख़त्म होती है। अजवाइन, काली मिर्च और नमक मिलाकर नीम गर्म पानी में पीने से आंतों की सफाई होती है। सब्ज़ चाय पीने से आंतों की सफाई बेहतर होती है। तुलसी के पत्तों का रस कान की सफाई के लिए मुफीद है। चम्मच भर शहद पीने से ज़हनी दबाव कम होता है। लीमू और पुदीने का रस बेचैनी को दूर करता है। जंजीर का कहवा इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। दूध में हल्दी मिलाकर पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। बादाम खाने से दिल की धड़कन नॉर्मल रहती है। खजूर खाने से दिल की धड़कन में तवाज़न आता है। अजवाइन और शहद का कहवा दमा के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। तुलसी के पत्तों का रस दमा में फ़ायदा पहुंचाता है। एलोवेरा जेल स्किन एलर्जी में फ़ायदा मंद है। तुलसी के पत्तों का रस स्किन की एलर्जी को कम करता है। नमकीन पानी से कुलियाँ करने से दांत का दर्द कम हो जाता है। दालचीनी का पाउडर चम्मच भर शहद के साथ मिलाने से दांतों का दर्द कम हो जाता है। पुदीने का कहवा हाजमे की बेहतरी कारकर्दगी के लिए मुफीद है। खीरा खाने से हाजमा बेहतर होता है। शहद और दही का मास्क चेहरे की रंगत को निखार देता है। लीमू और अर्के गुलाब का इस्तेमाल चेहरे की रंगत को बढ़ाता है। गुलाब के पानी से आँखों की बीमारियों से बचा जा सकता है। खीरा आँखों की सेहत को बेहतर बनाता है। जैतून के तेल से हाथों और पैरों की खुश्की कम हो जाती है। गुलाब का पानी और दूध मिक्स करके हाथों पर लगाने से खुश्की दूर होती है। तुलसी और पुदीने का कहवा पीने से हल्के कम होते हैं। गुलाब की पत्तियां आँखों पर रखने से हल्के कम हो जाते हैं। अदरक और शहद का कहवा नज़ला ज़ुकाम को कम करता है। पुदीने के पत्तों का रस नज़ले की शिद्दत को कम कर देता है। नमकीन पानी से कान की सफाई करें। तुलसी के पत्तों का रस कान में डालने से कान का बंद होना खुल जाता है। अदरक और लीमू का कहवा ज़ुकाम में मुफीद है। पुदीने का कहवा ज़ुकाम को ख़त्म करता है। ज़्यादा पानी पीने से जिस्म में पानी की कमी दूर होती है। नारियल पानी जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है। नमक और मेथी के बीज दांतों की सफाई के लिए बेहतरीन है। नमक और कलवंजी का मिक्सचर दांतों की सफाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।